السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دولت کی دوڑ اور اللہ کا حکم۔ قرآن مجید کی سورۃ الکوثر کی پہلی آیات کا مفہوم ہے کہ تم کو زیادہ کی حرص نے غفلت میں رکھا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ اس حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بیان کیا ہے کہ آدم کے پاس مال و دولت سے بھری 2 وادیاں ہوں تب بھی وہ تیسری کی خواہش کرے گا۔ ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ ہم میں سے ہر شخص دوسرے کو اپنے سامنے مرتا ہوا اور دفن ہوتا ہوا دیکھتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کفن میں جیب نہیں ہوتی اور قبر میں مٹی کے سوا کچھ نہیں ہوتا، مگر اس کے باوجود ہماری غفلت ختم نہیں ہوتی، ہماری حرص و ہوس ختم نہیں ہوتی۔ ہم مال کو رشوت، حرام، دھوکے اور جھوٹ سے کماتے ہیں۔ ہم مال کو سمیٹ کر رکھتے ہیں۔ ہم مال کو دوسروں پر خرچ نہیں کرتے۔ ہم مال کو اسراف اور نمائش پر اڑاتے ہیں۔ ہم مال کی محبت میں متولے ہوئے جاتے ہیں۔ مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ سوف تعلمون، تم ان قریب جان لو گے کہ جس مال کے پیچھے تم نے آخرت کو گنوایا، جس مال کے پیچھے خدا کے غضب کو بھڑکایا، جس مال کے پیچھے اللہ کے احکام کو نظر انداز کیا، جس مال کے پیچھے مظلوموں کی بد دعائیں لی، جس مال کے پیچھے حقداروں کے حق دبائے، وہ مال برباد ہو گیا۔ آخرت کی حقیقت دنیا میں اس کی اہمیت کچھ نہیں۔ یہ وقت بہت سے لوگوں پر آ چکا ہے، بہت جلد ہم پر بھی آنے والا ہے، مگر ہم کلام خدا کی پکار سننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار سننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم خود کو حلال تک محدود کرنے کو تیار نہیں۔ ہم حقداروں پر مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نمود و نمائش، اسراف اور بخل چھوڑنے پر تیار نہیں، مگر ان قریب موت ہمیں بھی بتا دے گی کہ مال کچھ نہیں تھا، دنیا کچھ نہیں تھی۔ اصل فلاح اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی تھی، مگر اس وقت بہت